السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں، جس میں وحی کا سلسلہ ہے، وحی جلی ہے قرآن مجید، وحی خفی ہے احادیث مبارکہ اور سنت ثابتہ جو احادیث کی مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کمال معجزے ہیں کہ جن میں اللہ نے آپ کو کلام دیا، حالانکہ آپ کو لکھنا اور پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا، اور یہ آپ کی خاص صفت تھی کہ جس کو امی کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے کل کے پرسوں کے ولاگ میں ہم نے گزارش کی تھی کہ وہ اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ دنیائے یورپ اور عیسائیت اور یہودیت کی دنیا کا یہ بڑا الزام ہے کہ قرآن مجید کو تورات انجیل سے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو تو بھائی لکھنا بھی نہیں آتا، اللہ نے آپ کو امی بنایا تھا، کسی کے شاگرد نہیں تھے، اللہ کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ اور لیکن جو لکھنا پڑتا تھا تو لکھنے کے لیے کاتب وحی کی پوری ایک جماعت موجود تھی، اور اس میں حنظلہ بن ربیع ایک صحابی ہے جس کے ذمہ تھا کہ کوئی ہو نہ ہو تم نے میرے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے، اور جب وہی آئے تو تاکہ ہم لکھ لیں اور مسنگ نہ ہو سکے، تو جو آیت بھی اترتی تھی اس کو آپ لکھوا دیتے تھے، اور ساتھ ہی یاد کرنے والے سارے یاد کر لیتے تھے۔ اور اس عرب کے اس دور میں جو یاد کرتا تھا یہ اس کی ذہانت اور قابلیت ہوتی تھی، اور جو لکھتا تھا اس کو ذہین نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں فتح پائی تو اور مشرکین مکہ کے 70 آدمی گرفتار ہوئے تو 5000 درہم کا جرمانہ لگایا گیا۔ تو کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، تو ان کو کہا گیا کہ تم میں سے ہر ایک 10 ہمارے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے، تو بس یہی اس کی گویا کہ ٹیوشن فیس پوری ہو جائے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے پھر ایک عرصے میں بچوں کو پڑھایا، گویا کہ قرآن کی پہلی وحی بھی لکھنا اور قلم کے ذریعے سے علم کا سیکھنا اور اس بارے میں ہے۔ اور جس پیغمبر پہ خدا کا کلام اتر رہا ہے وہ خود امی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ دین اسلام میں علم کا مقام، بیان کرنے کا مقام، قلم کا بیان اور سطر کا لکھنا، اور ان پہ خدا نے قسم اٹھائی ہے۔ تو جو لوگ اس اتنے عظمت والے کام کو بیچ کر حق کو چھپاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہود کے علماء اور پیر یہ دنیا بنانے کے لیے چھپا دیتے تھے اور پیسے لے لیتے تھے، تو اس کی باقاعدہ مذمت اللہ نے اتاری ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اور نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت بھی آخر زمانے میں ویسے ہی کرے گی جیسے یہود و نصارہ کریں گے، اور ان کو ساتھ رکھا ہوا ہوگا تو بالکل فرق کا پتہ نہیں چلے گا کہ ان میں مسلمان کون ہے اور ان میں یہودی عیسائی کون ہے، ایک جیسے نظر آئیں گے، جیسے پیر آف شوز پڑے ہوں تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ وارننگ تھی مسلمانوں کو کہ یہ قلم اور اللہ کے اس کلام کو جس کو لکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جب وحی اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دہراتے تھے، تو اس کے لیے باقاعدہ کلام میں الفاظ آتے ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تاکہ تم جلدی کرو، یاد کر لو، نہیں آپ نے زبان کو بالکل ساتھ نہیں چلانا۔ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا ان علینا جمعہ، ہمارے ذمہ ہے جمع کر دینا، ثم ان علینا بیانہ، پھر آپ کی زبان اطہر سے بیان ہم نے کروا دینا ہے۔ اس لیے باقاعدہ قرآن مجید کے اعجاز کے سلسلے میں جو آیت نوٹ کی جاتی ہے، اور اس میں وہ الفاظ ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں
ہم ہی ہیں جو اس کو اتارنے والے ہیں، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس کی حفاظت بھی، اور اس کے معنوں کی حفاظت بھی، اور اس کے مفہوم کی حفاظت بھی، اور اس کی ریسیٹیشن کے مخصوص انداز کی بھی، اور اس کے اندر موجود حکمت و دانائی کی بھی، اور اس کے اندر موجود بندوں کے نفوس کو پاک کرنے کے جو طریقے نبی نے بتائے ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ بیان کی ہے، اس کے لیے آپ نے وارننگ دی کہ جس نے جان بوجھ کر کوئی بنا کر میری طرف منسوب کی تو اس کی خیر نہیں ہے، اور جو فکر کر کے اور احتیاط کر کے اور پورا بیان کرتا ہے تو وہ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے معنی بھی مخصوص ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی معنی بیان کرے گا تو پھر اس کی بھی خیر نہیں ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔